Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we will be studying a passage from Surah Ha Mim Sajdah. Just going to share my screen with you. You can see the verses being displayed. So we will be studying verses 30 to 36, and they start off like this. I'm going to read the text and translation. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. On the contrary, those who acknowledge God is our Lord, then remain steadfast on it, disregarding all opposition. Angels shall surely descend on them for their assurance on the day of judgment, before the verdict is passed, and say, Now neither show any fear nor sorrow, and accept the glad tidings of the paradise that you used to be promised. We remain your companions in the life of the world, and are also your companions in the life of the hereafter. The paradise whose glad tidings we are giving you has everything in it which your heart will desire, and has everything that you demand, as a means of entertainment for you from Him, who is very forgiving, ever merciful. So, in these first couple of verses, you can see these glad tidings being delivered to those people who will be destined to go to paradise, that angels will tell them and they will descend on them and give them this good news that now they will be in the shades of paradise. They'll dwell in that paradise forever. This word that you can see, la takhafu wa la tahzanu, that you shall have no fear and you shall have no sorrow, actually is a life that one can only imagine, because life in this world is replete with fears and sorrows, and a life without fear and sorrows is actually hard to imagine. So the description of paradise, which is given not only here but at many instances in the Quran, is it's a life in which you'll have no fears of the past and no fears of the future, no regrets of the past also, and no fears of the future. And this is a huge thing that will be given to people who will end up, or who will be going to be end up in paradise, who will ultimately be the people who will dwell there. And the Quran says that they will get whatever they would like there. So their demands would be fulfilled. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, which means that whatever they desire, whatever they would want to, whatever they would wish for will come true in paradise. And one can only imagine what this would be like. It's like Aladdin and the famous lamp. You just strike and you get what you want. So you see, as far as the Quran is concerned, it is absolutely certain that life in this world, although it is fraught with a lot of fears, it is fraught with a lot of tensions, but life in the hereafter is going to be the entire opposite. And that is something that we have to aspire for. The other thing which is mentioned in this set of verses that you have seen just now is that in this world also we can live in the company of angels. As you can see, the words that they have said here, that when in the hereafter you'll be facing the door to paradise, when you would be about to enter paradise, they would say that we have been with you in the life of this world. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. So, which also means that when we are living in this world, we can live in the company of angels. Especially, there are instances in which we can earn their company. And one such instance is mentioned very specifically in the Quran, and that is in the time of Fajr, when we are reading the Quran loudly in the Fajr prayer, then they do come and listen. The Quran says that Inna Quran al-Fajr kana mashhuda, that when you are reciting the Quran in the Fajr prayer, then the angels do come and listen to it. So, as far as the company of angels is concerned, we also find some other instances in hadiths which tell us that people who are pious, people who are righteous, they live in the company of angels, and which actually means that they feel those blessings around them. They feel like doing good things. They feel like doing good deeds. So, to live in the company of angels is something that we can aspire for in this world. It is gettable. It is something that we can always acquire.
But I think one of the greatest ways to do that is to live in the company of the Quran, because for the angels, the greatest thing that they relish is to hear someone recite the Quran, and that too in a melodious tone. So these verses go on, and then they say something even more remarkable, even more significant. And these verses actually say that this is your first entertainment. Nuzul actually means the first feast that is thrown by the Almighty. So the Quran is actually telling us that when we enter paradise, and we will be given this option that whatever we wish for, we will have that wish granted. So the Quran says that this is nuzul from God. So nuzul actually means something which is like a feast, a first feast, something that's just a starter, and the main course is yet to follow. So the correct analogy would be that it's like a starter, and the main course is yet to follow. And if the starter is like this, one can well imagine what the main course would be like. And then it is said, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. O Prophet, you are calling them towards God, and whose words can be better than the person who calls people to God and does righteous deeds and says, I am among the obedient. In reality, good and evil are not equal. There is no doubt that these disbelievers of yours are now after evil, but you do that which is good in response to evil. Then you will see that the very person between who and yourself there is enmity, it is as if he has become a bosom friend. And remember that this wisdom is acquired only by those who are steadfast, and this wisdom is given only to those who are very fortunate. And if at some instance you feel temptation in your heart from Satan, seek God's refuge. Indeed, it is He who hears and knows. So now we are once again back to that prophetic call, and the prophet himself is being told that there cannot be any better invite, there cannot be any better invitation than to call people towards righteousness, towards God, and towards good deeds, and to the fact that you tell others that after acknowledging the Almighty as our God, as our Lord, as someone who has created us, we submit to Him. And therefore, the words are, Innani min al Muslimin, that I am from among those people who submit to God, who is obedient to God. So, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, of course, referring to the fact that this is the call of the Prophet, and this should also be the call of his followers as much as is possible, of course, giving due deference to the situation. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. This is like a prelude to what is to be said later on. It is being said that righteousness or goodness or vice and virtue, they are not equal, they are not the same. So if you have to be a person who is virtuous, then you will find people who are bent upon doing vice towards you. You'll find people who are trying to be against you. You'll find people who are jealous of you, who might try to pull you down in life. But the Quran says there's one way to make your friend, your foe a friend, and that is لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن, which means that whatever bad you encounter, whatever evil intent or evil happening you encounter from an enemy or from a rival, you counter that with good deeds. So instead of countering evil with evil, instead of countering vice with vice, the Quran says you counter vice with virtue. If someone is bad to you, to be good to him or her. So it's easy to be good to good people. Our real test is to be good to bad people. And that is precisely what we have to do in life, that whatever evil we come across, we could come across a lot of tribulations and trials, especially when people they see that a person is succeeding in life, or maybe he has or she has some talent, then they do try to bring that person down. So this rivalry is something that we know is found by nature in all of us. So, in order to counter that rivalry, what we are told here is that what we should do is
that we should try to be good to people who try to bring us down. And this goodness, as you can see, the Quran just does not say that this is going to turn away, that this is going to tone down that rivalry. It actually goes forward and goes a step ahead and says that if you return every act of vice with an act of virtue, every act of vice with an act of virtue, then the person who was your hardened enemy, he was your hardened enemy, he'll become your bosom friend. Someone who is going to be your bosom friend, someone who's going to love you for that. And that is something which the Quran has then specified that this can only be done if you have patience. Because you see, when people are against us, when people try to spoil our lives, they want to bring us down in life, it is something which is extremely irritating. We do get agitated. But if we return every evil deed with a good deed, for example, by smiling at the person who is against us, maybe talking good about him in his or her absence, so that people know that, well, every person has a good side as well. At the same time, if the opportune time is there, you maybe even take that person for a gupshup or a dinner, maybe, or a bout of tea, or even give that person a gift and talk to that person and tell that person that, well, I am your well-wisher. I in no I don't have anything against you. I would like you to become your friend, and if I have succeeded in life, then I can share my success with you. And yes, this requires a lot of guts, it requires a lot of patience, it requires a lot of effort. Then this is worth it. The Quran says that the only way to get through this is, as the words say, that وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا and وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍّ عَظِيمٍ, that this is something that can only be attained by those people who have this patience, this irrepressible amount of patience in them. Because you see, it is impatience that gets the better of us when we find people going against us. But that is the best way to go about our own world, our own worldly life. That when we see people going against us, we should try to be especially good to such people. And yes, it does find a lot of difficulty. We do find things going against us, and but you see, good behavior is something then that can really melt hearts. It can melt souls. It can conquer our hearts as well. The only thing is persistence. And that is precisely what the Quran has said the next here. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍّ عَظِيمٍ, that this wisdom is something which is only given to the most fortunate. And who are those fortunate? Who have patience. So if you have patience in life, it will become easy for you to forgive people for the sake of God. It will become easy for you to actually take on such people and remind them that, well, for every evil deed there is a good deed that can be responded to through. And then finally this verse tells us, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, which means that if at some instance you are tempted to reply to that person, to respond to that person in equal vein, and you would like that you should also reply in the same way, maybe in anger or maybe in some sort of revenge, then the Quran says all that you need to do is fasta'iz billah, seek God's refuge, because this is Satan who is trying to inveigle you, trying to lead you so that you can also pay that person in the same coin and respond in the same manner. So the best thing is that if such a thought comes to you, just neglect that thought, thus ignore that thought. Fasta'iz billah, seek refuge with God. Innahu huwa samiul alim. He is one who hears and knows. He hears everything. He knows that people who are making fun of you, people who are trying to bring you down, they are going to be held accountable one day. And he also has full knowledge that all such people about whom you have thought to forgive, he has noted them down, and God is going to count them as a blessing for you. So, all in all, we can see that this passage is something, this is like a motto of life. I often think that this is something that is a very difficult thing, but I think this is one of the areas in which we need to really work hard. That it's responding to evil in a way that the other person thinks that every moral victory can be gained. And I think this is the moral victory that we should work for, to always be morally
on the higher side, and that is something that's also going to please God. And there is no better a month to score this, to venture forth in this, than the month of Ramadan. So with this, we come to an end to this discussion, and we are now open for questions. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. What a wonderful discussion. Assalamu alaikum, everyone. We have our first question. Abbas Asim, please unmute your mic and ask your question. Thank you. Assalamualaikum. So, Dr. Saab, you mentioned rivalry and how people are trying to bring you down, how we should return like voices to you. I just wanted to ask you, like, why is it important to become close to a person who is essentially trying to bring you down? Or let's just say, like you mentioned, we can talk good things about someone, but isn't that essentially like misleading the other person who we're talking to? Are we not letting this particular person bring them down as well? Like, why do we have to why is it even important or like worth it? Why can we not just distance ourselves from such individuals? So yes, this is an option. I mean, this is not an obligation that you have to always win that person over. You have an option to just ignore that person. You have an option just to, do what you would like to do. Even you have the option to retaliate on equal footing. So these are all options. But the Quran is speaking of the best option. It's like a benchmark. It's like something that it as a very high goal that it is set for us. That you see, we should be well wishers of mankind. We should be well wishers of people as well. People who go astray, people who are not good. So it's okay. It's fine if you can ignore them, but it is something of a very rightful or righteous deed if you feel concerned that, well, this person, if he's angry or he's agitated because of my success, or he wants to bring me down, or he's jealous of me, maybe I can try to make him a better person. So that's not something that you have to do at all cost, but out of concern for people. It's like your love for humanity that should inspire you, and that is why it's not an obligation. It's like a goal that has been set for us. And remember, our greatest religion to me, or the first religion to me, is humanity. Is to have this love for humanity. And as they say, you hate the sin, not the sinner, because you see, we ourselves do all these things in a different way. So if we are able to maybe make one person better in life or improve in life, I think that our job would be done. So it's just a cause. It's just a matter of concern. It's a matter of how you view things around you. Not an obligation, of course. Just I would say a source of inspiration. Shabnam, please unmute your mic and ask your question. ओके, थैंक यू सर। ये अभी इसी जो आपसे क्वेश्चन हुआ सर, मुझे ये लगता है कि आजकल विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से जीन्स ग्रो करती हैं, डीएनए में आ जाता है, इस तरह जो लोग इवल माइंडेड हैं दे नो बोथ साइड्स कि ये जो अच्छा बन रहा है अपनी तरफ से अच्छा बन रहा है, मुझे चेंज करने के लिए कर रहा है, तो सर दे आर सो स्टॉन्च और वो उस पे पक्के होते हैं एंड दे कीप ऑन एंजॉयिंग कि ये अच्छा बन रहा है, और वो बहुत जो लोग इवल माइंडेड हैं, तो सर उनके साथ तो मतलब अभी के जालिम का हाथ पकड़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि ये कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कुरान मजीद की। आपके पास अपनी अकल से इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कहाँ इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। जहां महसूस करते हैं कि कुछ लोग इनकरेजिबल होते हैं, इनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। लेकिन जहां ये सिनेरियोज नहीं है, और जहां आपको पता है कि किसी अच्छे रवैये से आप किसी शख्स के दिल को तब्दील कर सकते हैं, उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होगा। जी सर, थैंक यू सर। Shabana, please unmute your mic and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मेरा सवाल इन्हीं वर्सेस के बारे में। यही मामला जो है, अगर आपके सगे बहन भाइयों के बीच में हो जाए, तो अब इसमें अल्लाह का हुक्म तो ये है कि अब सिला रहमी की वो मतलब कता रहमी की इजाजत नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में हम डिस्टेंस नहीं कर सकते और अच्छा सलूक करना वो सारा भी मुश्किल लग रहा है, तो इसमें गाइड करें थोड़ा सा। नहीं, देखिए, आप जहाँ पे बहुत शिद्दत आ जाए, जहाँ आप महसूस करें कि बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा तलखी हो गई है और उसमें किसी का कसूर बहुत ज़्यादा है, और आपके लिए आपके अंदर वो हिम्मत, या यूं समझ लीजिए कि इतनी ताकत नहीं है कि आप दूसरे को दुरुस्त कर सके, तो वहाँ आप थोड़ा बहुत फासला रख के आगे चल सकते हैं। बस वही बात है, जैसे आपने खुद कहा कि ताल्लुक ना तोड़ें, अलग सलह का ताल्लुक रखें, मेल जोल का ताल्लुक रखें, शादी ब्याह के मौकों पे, तकरीबात के मौकों पे आप का मेल जोल हो, बस ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए। वरना ऐसा वाकई बाज जगहों पे हो जाता है कि जहाँ पे
آپ ایک حد سے قریب نہیں ہو سکتے. تو دیکھیں یہ ساری ایکسیپشنز ہیں. قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں ان کے ہمیشہ سے آپ کو سباق پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہاں مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اچھے رویے سے دوسرے کے اندر کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی غلطی اس کو پہ واضح ہو جائے، تو اس کو ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عارفہ ملک، آپ سوال کر لیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی بات بتائی تھی، از اٹ ایکسکلوسیو ٹو نماز اور وی کین ڈو ریسیٹیشن؟ نہیں، وہ نماز ہے. وہ اصل میں اس میں جو الفاظ آئے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، کہ فجر کی نماز میں جو آپ نماز جو تلاوت، چونکہ وہ فجر کی نماز میں عام طور سے اونچا پڑھتے ہیں تو اس میں فرشتے سن رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال بائی ایکسٹینشن اگر آپ فجر کی نماز، چونکہ خواتین عام طور سے جماعت سے نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، آئی تھنک کہ اس کے عوض اگر وہ خود اونچی آواز میں قرآن پڑھ لیں، سو دیٹ ٹو شوڈ آئی تھنک ہوگا، اس کے سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو الفاظ آئے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ جب نماز میں تلاوت کرتے ہیں فجر کی نماز میں تو یہ خاص طور سے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب فرشتے سنتے ہیں اس کو. Thank you, Dr. Saleem. Rabia, if you can ask your question now because we have no more raised hands. Okay, I think she's joining back. Nadia, if you want to unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں جب حج پہ گئی تھی تو مطلب 10-11 سال ہو گئے، کلوز فیملی ممبر کے ساتھ گئی تھی. مطلب میرا تو رحم کا رشتہ نہیں تھا لیکن میرے ہسبینڈ کی پھوپھی تھی، تو ان کو کوئی میری بات شاید بری لگ گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن میں نے ان سے بہت معافی مانگی کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہو کے، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. اور اس کے بعد بھی اب بھی جب حج کا موقع جب بھی آتا ہے تو کئی سال تک میں ان کو ٹیکسٹ میسج کرتی رہی کہ کہ مطلب مجھے خیال آتا ہے اس بات کا یا جو بھی، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. تو اب میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے 2-3 سال سے، کیا کروں پھر میں؟ کچھ کہنا مشکل ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کیا واقعی غلطی تھی یا انہوں نے محسوس مجھے نہیں پتا، انہوں نے محسوس کر لی، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر مطلب جو بھی بات ہوئی آپ کو بری لگی، میں نے غلط کہا، میں نے صحیح کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. میں نے بہت معافی مانگی ان سے. اگر آپ نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی ہے تو پھر آپ کا مواخذہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اصل میں یہ چیز اس وقت سنگین بن جاتی ہے اگر آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے کسی کا دل دکھایا اور جس کا دل دکھا وہ آپ کو معاف نہ کرے، تو ظاہر ہے پھر کوئی نیکیاں کم ہی ہوں گی انسان کے اعمال میں. لیکن اگر آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کی، انسان سے بعض دفعہ تجاوز ہو جاتا ہے وداؤٹ. لیکن اگر جان بوجھ کے بھی کبھی ہو جائے آپ سے اس سینیریو میں تو تو شاید نہیں دیکھیے ہوئی. اس میں پھر ضروری ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں معاف کرے. اگر لیکن وہ آپ تو معافی مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے نا. ہاں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس کی معافی دینا ضروری ہے. لیکن دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ چونکہ جج ہوں گے، اگر کوئی انریزنبل ہو رہا ہے معاف نہ کرنے میں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے. اور اگر فرض کیجئے وہ اپنے طور پہ بجا ہے معاف نہ کرنے پہ، تو یہی ہوگا پھر آپ کے اعمال نامے میں سے کچھ نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گی. Thank you, Dr. Saleem. I have a chat question. When reading Quran for the deceased parents and friends, can it be read in Arabic or English? Is Urdu acceptable or for the angels? پہلی بات تو یہ کہ reading the Quran for a deceased is like a religious innovation. It was never done in the time of the Prophet, nor is it something that's going to be beneficial for the deceased. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی لیس الانسان الا ما سعی، which means کہ آپ نے خود جو کچھ کیا ہے اسی کا اجر آپ کو ملے گا. جو ڈسیزڈ آدمی ہیں یا خاتون ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، he or she will be rewarded for that, but nothing which other people do. آپ نے اگر قرآن پڑھنی ہے تو وہ آپ ہی کو اس کا اجر مل سکتا ہے، کسی کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یہ کوئی ٹرانسفربل چیز ہے نہیں، اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اردو ہو عربی ہو. In the first instance this is something this is a new thing in religion. It's very common in our subcontinent, but it was never the practice of the Prophet and neither a recommendation from the Quran. Okay, thank you, Dr. Saleem. Omar, please unmute your mic and ask your question. جی تھینک یو. السلام علیکم سر. یہ جو اینجل کے بارے میں ورسز ڈسکس ہوئی ہیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جان کے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور سب پہ سلامتی ہو جو بھی اینجلس ہیں، لیکن پیار بھی آتا ہے ان پہ. لیکن سر اس پہ کیا دنیاوی ہماری دنیا میں اس کی کوئی ریلیشن ہے اس ورس کا ہمارے سے؟ دیکھیے صرف اتنا ہی ہے کہ اگر فرشتے جو ہیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ آپ کی دعا کرتے ہیں، آپ کے استغفار کرتے ہیں،
تو اگر وہ آپ کی جلوں میں ہیں, اگر وہ آپ کی کمپنی میں ہیں, تو اٹس لائک ایڈڈ چیز کہ دے آر گوئنگ ٹو آسک فار یور فارگیونیس, دے آر گوئنگ ٹو آسک فار یور بلیسنگز. سو یہ ایک احساس فرحت کا ہوتا ہے کہ اچھا جی میں میرے ساتھ میری کمپنی میں ایسے فرشتے ہیں جو میری بلیسنگز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں میرے لیے, اور میرے لیے فارگیونیس مانگ رہے ہیں. تو ایک سورس آف انسپریشن ہوتا ہے, اور ایک تھوڑا سا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. سنبل اپنا سوال کر لیجیے آپ. ہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے پوچھنا تھا, ایک میرے خیال میں حدیث میرے ذہن میں ہے کہ یہ اس کی اوتھینٹسٹی مجھے پوچھنی ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوں گے, دو پارٹیز یعنی دو انڈیویجولس بیٹھے ہوں گے, اینڈ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اف یو forgive دس پرسن تو لک ایٹ دیٹ pearl castle اور سم تھنگ. اٹ واز میں نے سم تو تھنگ کبھی لائک نہیں سنا, میں نے ایسی روایت کبھی نہیں سنی. آپ اس کو تلاش کر کے مجھے بھیجیں, میں چیک کر کے میں بتا سکتا ہوں. مریم پلیز unmute your mic and ask your question. السلام علیکم, میرا نام مریم ہے اور میں 10 سال کی ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں 10 سال کی ہوں, تو میری جو مدر ہے وہ مجھے نہیں ہے, تو وہ میں آپ کو روزے رکھ سکتی ہوں یا پھر نہیں؟ بیٹے آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ ضرور رکھیں, لیکن اس کی احتیاط کر لیں کہ آپ اسکول بھی جانا ہوگا, آپ کے اور بھی معمولات ہوں گے. آسانی کے ساتھ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, لگاتار نہ رکھیں, چھٹی کے دن رکھ لیں یا تھوڑا سا بریک کر کے رکھ لیں. آپ اور امی سے مذاکرات جاری رکھیں. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. سعدیہ پلیز unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے لیے قرآن شریف پڑھیں اور ان کو صدقہ کے لیے مطلب بھیجوائیں, ثواب کے لیے, سالے ثواب کے لیے, تو پھر اگر قرآن شریف نہ پڑھیں ان کے لیے تو پھر ہم صدقہ خیرات کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد بنوائیں یا ایسی چیز کریں جو صدقہ جاریہ ہو اس کے لیے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ ان کی بیٹی ہیں یا آپ ان کے بیٹے ہیں, تو جو اچھائی آپ نے ان سے سیکھی, انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا سچ بولنے کے بارے میں, انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا آنےسٹی کے بارے میں, تو جو بھی اچھائی آپ کو انہوں نے سکھائی اور آپ کے ذریعے سے اچھائی کا ظہور ہوا, تو ہر دفعہ جب وہ ظہور ہوگا تو اس کا اجر ان کو پہنچے گا, کیونکہ اس کی انیشیشن وہ کر گئی ہیں اپنی زندگی میں. تو اصول یہ یاد رکھیے کہ جس کو آپ نے خود کیا ہو یا جس چیز کو آپ نے دنیا میں انیشیٹ کیا ہو, تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. مسجد بنانا تو آپ کا فیل ہے, آپ ہی کو اجر ملے گا. چیریٹی بھی آپ ہی دے رہی ہیں, تو جو آپ کر رہی ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا. کنواں کھدوا دیں اور اس کے لیے نام ان کی اس کا آپ ہی کو ملے گا. وہ ایک دل کی تسلی ہے. دیکھیے اجر کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو شخص کا خود کوئی انیشیٹو ہو, وہ تو یا اپنی زندگی میں کر جائے گا اور یا کوئی ایسا کام کر جائے گا جس سے فائدہ اوروں کو ہوتا رہے گا. جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا, کہ آپ اگر ان کی بیٹی ہیں تو آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ نے ان سے سیکھا اور اچھا کام ہو, تو جب وہ اچھا کام, جب آپ سچ بولیں گی اور انہوں نے آپ کو سچ بولنا اگر سکھایا ہے, تو اس کا اجر ان کو ہی ملے گا. تو ان کی جو لیگیسی ہے, اچھائیوں کی لیگیسی, اس کے آپ علمبردار بن جائیں گے, تو وہ سب سے بڑا اجر ملے گا. اگر میں کوئی غلط کام کروں گی, بٹ اگر جی. میں کوئی غلط کام کروں گی تو اس کا گناہ تو نہیں ان کو ملے گا؟ نہیں, ان کا گناہ نہیں ملے گا, وہ تو انفارچونیٹلی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. Thank you, اچھا, Sadia. تو یہ one last thing. Sadia, we have to move to the next question. Okay. Thank you. Rabia Jamil, please unmute your mic and ask your question. I asked about how can I compensate for the missing days. دیکھیں وہ ایک رف سا اندازہ لگا لیجئے. آئی نو کہ کافی تعداد بن جائے گی ان فاسٹ کی جو آپ نے مس کیے ہیں, اور آہستہ آہستہ رکھنا شروع کر دیں. ہر مہینے 1 یا 2 رکھ لیں, 2 یا 3 رکھ لیں, اور بس گو آن سلولی اینڈ شیورلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جو فیوچر میں بھی آ سکتی ہے. جی I have to compensate anyway. مجھے رکھنے ہی پڑیں گے وہ. جی رکھنے ہی پڑیں گے. Thank you. Dr. Saleem, so this is the clarification the lady needs for if she can read it, the Quran Sharif in Arabic for the angels, because they're hearing it at Fajr time. دیکھیں, you're not reciting for the angels, you're reciting for your own self, basically, for your own understanding, for your own guidance. Lekin, when you do this, they are going to be there in your company, and they are going to listen to it, which of course will lead to them to ask for your forgiveness and to ask for blessings for yourself. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آپ کی کمپنی میں ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں وہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے استغفار بھی کریں گے اور آپ کی دعا بھی مانگیں گے.
Okay, so I think the question is, she's saying she can read it in Arabic, or can she read it in English and Urdu also? I think that's her question. وہ تو جو اس میں الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ انا قرآن الفجر کانا مشہور ہے، یعنی قرآن کی جو قرات ہے، اصل جو قرآن کی عربک کی قرات ہے obviously وہ مراد ہے، لیکن آئی تھنک بائی ایکسٹینشن آپ اس کو اگر اپنی زبان میں بھی پڑھتے ہیں تو چلیں، اگر 100% نہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا. Okay, Dr. Salim, we have one more raised hand. Can I ask that question now? جی پلیز گو ہیڈ. Fatma Malik, please unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum. I wanted to ask if there's one specific dua that I really want. Are there any concrete things that I can do, or like a specific phrase I can repeat for it to come true? نہیں، there is no rule of thumb یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. whatever comes to your mind, I mean آپ کا اپنی کوئی دل کی خواہش ہوگی نا کہ مجھے یہ مل جائے یا یہ ایسا ہو جائے، تو آپ اس کی دعا کرتی رہیں. یہ ضرور ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے اس کے بارے میں یہ بتایا چلتا ہے کہ وہ ایک قبولیت کا وقت ہے، اور اسی طرح جمعے کا دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اٹس لائک یہ بونس رکھے ہوئے بعض لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. وٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ، وٹ ایور یو لائک ٹو آسک گاڈ فار، یو فری ٹو آسک گاڈ. Thank you. Dr. Salim, I have a chat question. This says, my question is related to the earlier question about reading the Quran without benefit to the deceased. But if children are Sadaqah Jariyah, then as children, if we do any good deed, including reading the Quran, then would it benefit our parents? Of course. Reading the Quran سے کیا مراد ہے؟ reading the Quran in itself is not a reward earning deed. یہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا چونکہ وہ روایت ہے نا کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی. تو ریڈنگ تو اگر آپ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں تب اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ نے جو ریڈ کیا ہے اس پہ آپ عمل کریں گے. یہ تو ایسی ہے کہ جیسی انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یو جسٹ گیٹنگ سم انفارمیشن. The real thing is to act upon that information, to have become a part of your life. تو اس وجہ سے وہ محض ریڈنگ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنے لیے بھی نہیں ہوگا. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کچھ آپ کو کہہ رہا ہے نا، کچھ کرنے کو، کچھ گائیڈنس آپ کو دے رہا ہے. تو ٹو ارن ریوارڈ یو ہیو ٹو follow that guidance practically. So just expanding on this question, Dr. Salim, then basically understanding of the Quran that's what we are referring to. That's the important, the juz of it. Not just وہ جو understanding ہے نا, that is the first step. That's not going to earn reward. The next step is going to earn reward. اور وہ ہے کہ جو آپ کی understanding تھی, now you're going to behave in accordance with that understanding. Right. But what about the fact that it was given to the Prophet in Arabic? So just because that's the word of God, just reciting that, does that mean نہیں that has nothing to do. اس لیے کہ جن کو دیا گیا تھا ان کو عربی آتی تھی، اس لیے ان کے لیے تو کوشچن نہیں تھا. کوشچن تو نان عربس کے لیے پیدا ہو گیا نا کہ ہم تو چونکہ اب وہ زبان ہی نہیں جانتے، تو اب وہ زبان اگر نہیں جانتے تو یا تو زبان کو جانیں گے، ورنہ اس کو سمجھیں گے، اور سمجھ کے اس پر دیکھیں نا. سمجھنا تو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کا کلیئر ہو گیا. یہ ایسے ہی جیسے مجھے پتا ہے کہ سگریٹ نوشی ایک غلط چیز ہے، میں نے اس کو باوجود کہ مجھے پتا ہے غلط ہے، میں سے پھر بھی سگریٹ جو ہے وہ ترک نہیں ہوتی. تو یا مجھے پتا ہے اور ترک ہو جاتی ہے. I know the concept, but it's going to be beneficial to me once I act upon it. Right. Thank you, Dr. Saleem. All the questions left, we can come back to them tomorrow. Thank you for a wonderful session, and Khuda Hafiz, everyone. Khuda Hafiz.